درس حدیث و فقہ کے سلسلے میں ہم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ باتیں اس سے پہلے سن لی تھی کہ زکوٰۃ کس طرح سے دینا ہے اور کن لوگوں پر وہ فرض ہے۔ اب کچھ باتیں زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ ابھی جو سورہ آئی کہ اللہ کے راستے میں مال کا خرچ نہیں کرنا، یہ خود بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والے کے سلسلے میں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 34-35۔ ان لوگوں کو دردناک سزا کی خوشخبری دو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہی ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے روز اس کا یہی مال ایک ایسے گنجے اژدہے کی صورت میں سامنے آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ خوفناک دھبے ہوں گے۔ پھر وہ اسے اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور اس سے کہے گا، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اچھا یہ بخل چاہے جو بھی ہو، چاہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے رک رہے ہوں، یا غریب رشتہ دار کی مدد کرنے سے رک رہے ہوں، یا کسی اور مجبور اور بےکس انسانوں کی مدد کرنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہوں، یا جو دینا چاہیے اتنا نہیں دے رہے ہوں، یہ سب بخل میں آتا ہے۔ ہاں البتہ یہ اپنی شیطانی رسموں میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، کیا کرنا مجبوری ہے بولتے ہیں۔ اور ابھی مسئلہ کیا پوچھتے ہیں، میرے پاس اتنا سونا ہے مگر میرے اوپر قرضہ ہے، اور ابھی عید کے بعد دیکھنا اس کے یہاں شادی ہوں گی نا، قرضہ ورضہ سب گیا چولہے میں۔ اور کہاں ہیں؟ ارے نہیں وہ ہم یہیں بول رہے تھے، مگر وہ لڑکے والے بول رہے ہیں نہیں ہم ناندیڑ میں اس میں ہی کریں گے، ڈائمنڈ جبلی میں کریں گے۔ تو بولے وہاں لیے 80,000 روپے کرایہ اس کا 24 گھنٹے۔ ارے تمہارے اوپر قرضہ تھا نا، تم زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ رہے تھے، قرضہ ہے بولے ہمارے اوپر۔ یہ کہاں سے آئے پیسہ؟ آتا وہ کہیں سے، قرضہ لیے بولتے۔ یہ ایسی تباہ کرتا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، دنیا بھی جاتی ہے ہاتھ سے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ سمجھتے بس مسلمانوں کو اور خاص طور سے مالداروں کو۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہ قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ بخاری مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک وہ یہ شہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو مجھ سے اپنے مال اور خون کو بچا لیں گے، الا یہ کہ اسلام کا حق ان کا طالب ہو اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمے ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ تو یہ اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق نے اس قبیلے کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ کا مال روک لیا تھا۔ اور پھر حضرت اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ بھی حضرت ابی کبشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں اور تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ ایک یہ کہ کسی صدقے سے کسی مال میں کمی نہیں آتی، دوسرے یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر عزت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ تیسرے یہ کہ جو شخص اپنے اوپر بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اسی لیے شاید مسلمانوں کے داماد جو ہے بھیک مانگنے پر لگ گئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دھندا ہی وہ اٹھایا ہوا ہے نا، انہوں نے دھندا ہی وہ اٹھایا ہوا ہے۔ پہلی ڈلیوری جا ماں باپ کے یہاں، آپریشن کتنے لگے 40,000، جا ماں باپ کے یہاں۔ آٹو لینے کا ہے، لا ماں باپ کے یہاں سے۔ بیمار ہو گئی کام کرتے کرتے ہمارے یہاں کا، جا ماں باپ کے یہاں علاج کر کے اچھی ہو کیا۔ بھاؤ کام کے واسطے سے رہتی نا، بیٹیا رہتا ہے عیش کرنے کو پاؤں پسار کے، بھاؤ تو کام کو رہتی نا، نوکرانی تو وہی ہے، پھر مال بھی اس کا ہی کھائیں گے۔ پھر کچھ ہیں رات دن برقعے میں آ رہی ہیں عورتیں، لیٹسٹ برقع پہنے ہوئے ہیں، فرسٹ کلاس جھکاس برقع، ایسا برقع کیا نہیں بول رہے بھائی، برقع اس کی آنکھ میں 2200 کا 2500 کا ہے، اور یہی کائے کے واسطے نہیں پچھلے سال بھی آئے تھے ہم 100 روپے دیے تھے، اب بھی 100 روپے دو۔ کب آئے تھے، کس نے دیا تھا، کچھ پتہ نہیں، ہم آئے تھے بولے کتنے سال تم نے 100 دیے تھے، اب بھی دو۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے مانگنے کا بھائی؟ اور ایک دو نہیں ایسا نمبر لگا ہوا ہے، بوڑھی عورتیں کیا، جوان عورتیں کیا، مرد کیا، اب 100 روپے دے تو پھر وہ تھیلا لے کے فطرہ، اب ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی تھیلے میں بیٹھ جانا کیا ہے کہ ان کے عجیب صورت حال ہو گئی اس معاشرے کی۔ اب اللہ تعالیٰ تو بولتا ہے کہ امت سائلہ فلا تنہر، سائل کو جھڑکی مت دو۔ اب یہ سائل ان کو سمجھنا تو بھی کیسا، نہ نماز نہ روزہ، مسلمان بن کے پھر رہے برقع پہن کے، نماز بھی نہیں ہے روزہ بھی نہیں ہے، دو نہیں پچھلے سال تم نے 500 دیے تھے نا، عجیب صورت ہے۔ یہ دیکھو یہ کتنی خطرناک بات ہے، ارشاد فرمائیے حضرت ابی کبشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جو شخص اپنے اوپر بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو بس مانگنے کا ہی سلیقہ آتا، لوٹانے کا نہیں آتا ان کو، وہ ان کی عادت ہی بن جاتی ہے، اور وہ ایسی پھر اس نوست میں گر جاتے ہیں، زندگی بھر نکلتے ہی نہیں وہ اس میں سے۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو ہمارے دین نے سکھا دی، بتلا دی ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی چیز ہمارے اندر ہے تو ہم کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے کم زیادہ اس میں سے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ 50 لاکھ 2 لاکھ اور 10 لاکھ اور 20,000 ہی خرچ کرے، جس کی جتنی مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے بھی ہم نیکی کی راہ میں خرچ کریں۔ اور یہ جو زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہے یہ تو صرف مسلمان ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو مانگنے والے پھر رہے ہیں نا مسلمان بن کر، برقعے والی عورتیں اور داڑھی اور لنگی میں اور ہری ٹوپی اور ہرا رومال ڈال کر گمچھا لے کر، یہ ان کے تو مسلمان ہونے میں کیونکہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، تو ایسے اب یہ سائل ہیں ان کو بھی کچھ دے کر نکال دو، بہرحال اللہ اپنا اجر ضائع نہیں کرے گا، لیکن جو حقیقت میں حقدار ہیں وہ لوگ ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، یا پھر ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے محلے میں رہتے ہیں، یا پھر ہماری جان پہچان والے ان سے باخبر ہیں، وہ نمازی بھی ہیں روزہ دار بھی ہیں لیکن غیور اور خوددار ہیں، نہ لوگوں سے مانگتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے کبھی شکایت کرتے ہیں، نہ ایسا کوئی اظہار کرتے ہیں کہ جس سے آدمی کو ان کی تکلیف سمجھ میں آئے۔ ایسے لوگوں کو یہ زکوٰۃ یہ صدقہ فطر اگر پوری طرح سمیٹ کر دے دیا جائے، عزت کی زندگی جینا شروع ہو جائیں گے، اور کل کو اگر وہ واقعی نمازی پرہیزگار ہیں مسلمان ہیں، اللہ ان کے مال میں اتنی برکت دے گا کہ کل وہ خود پھر زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے والے بن جائیں گے، اور اس سے معاشرے کے ضرورت مندوں کو اور سہارا ملے گا۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے بتا دیے ہیں، تو یہ سب اب اور بھی اس کے بہت سے مسائل ہیں۔ جب مال اگر قرض ہے آدمی کے اوپر چڑھا ہوا،
اس کی زکوٰۃ کی کیا صورت ہے۔ عورت کا جو مہر ہوتا ہے وہ اگر اتنی رقم ہے، پہلے تو اتنی رقم رہتی نہیں، وہاں تو دین یاد آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مفتی صاحب سے ہم نے سنا تھا کہ مہر تھوڑا ہونا چاہیے، اور تیرے باپ کو کھانے کا حرام کا مال بہت ہونا چاہیے۔ 2 لاکھ نقدی ہونا، 2 لاکھ نقدی ہونا، جہیز پورا ہونا۔ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، بھوکا فقیروں کا 60 لوگ آئیں گے، اچھی بات ہے۔ ابھی اپنے گھر میں بلا کے کھلانا، دوستوں کے گھر کو لے جاتا خاندان کو 60 80 لوگوں کو کھلانے کو، عجیب معاملہ ہو گیا ہوگا۔ بے غیرتی ہے، اسی غیرت بھی نہیں آ رہی۔ یہ ہمارا خاندان بہت بڑا، بولے سب چچا کے تایا کے پھپھے کے چھچورے منہ میرے سب یہیں سے بولے ہمارے، تو چھچوروں کو گھر کو بلانا تیرے، دوسرے کی منڈی مارتا جا، پھر دین کا دین ہے۔ عجیب سال ہے، اللہ رحم کرے۔ ہم بھی بول بول کے کتنے گناہ گار ہو رہے کہ کہاں ہم کوئی چڑھی بیٹھتی کل آخرت میں، بہت بولا میرے بندوں کو، اللہ رحم کرے بھائی۔ آپ تو سوچ رہے وہی کہ بھائی رمضان کا مہینہ کم سے کم کسی ایسی جگہ جا کے گزارنا، چھوٹے سے دیہات میں جہاں کھجور بھی ڈھونڈے تو ملنا نہیں، چھوٹی سی مسجد کچی ہے، وہاں جا کے ڈیرا ڈال دینا، مہینہ بھر اپنا عبادت کرنا، اپنا قرآن پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں۔ اللہ رحم کرے، بس سمجھ دے بولنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، اللہ اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔